اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں K2 ٹیلی ویژن کو، اس کے مالکان کو، ان کے تمام پروڈیوسرز کو، ان کی نیوز ٹیم کو، ڈاکٹر سجاد کو جو آج ہزارہ ریجن میں آئے اور یہاں پر آ کے انہوں نے لوکل باڈی الیکشن کو کوریج دی، اور جس طرح سے وہ K2 ٹیلی ویژن ہزارے کی عوام کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میں ڈاکٹر سجاد اور ان کی ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے تمام ہزارہ ریجن کا دورہ کیا، تمام پولنگ اسٹیشن کا دورہ کیا، اور یہاں پہ جس طرح سے انہوں نے الیکشن کو کوریج دی ہے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں K2 ٹیلی ویژن کے تھرو اپنی تمام ہزارہ ریجن کے لوگوں کو ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ وہ آج نکلیں، پی ٹی آئی کو ووٹ کریں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت خان صاحب کو اندرونی بیرونی سازشوں کا جس طرح سے وہ شکار ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کا ووٹ خان صاحب کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے، ہماری قوم کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو پلیز آئیں، خان صاحب کو ووٹ کریں، پاکستان کو ووٹ کریں، خان صاحب کو سپورٹ کریں، پاکستان کو سپورٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں K2 ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سجاد بخاری حاضر خدمت ہے۔ مانسیرا اور ہزارہ جو کہ سرسبز و شاداب وادیوں پر مشتمل ایک کوہساروں کی سرزمین، جہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور الیکشن ہو چکے ہیں، لوکل باڈیز، اور یہ لوکل باڈیز جسے غیر معمولی لوکل باڈیز الیکشن کہا جا سکتا ہے، بلدیاتی انتخابات کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو سیاسی پارہ ہے اور جو درجہ حرارت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک طرف ہے، عدم اعتماد دوسری جانب ہے، اور سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن ہے اور 5 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک پرامن انتخابات، ہزارہ کے لوگوں کی بھرپور انداز سے نمائندگی جو ہے آج ہم نے دیکھی۔ صبح سے ہی آج ہمارے K2 اور AVT چینل یعنی فیملی جو ہے ہماری، آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہے تمام تر صورتحال کے حوالے سے۔ جو اس وقت صورتحال ہے، 18 اضلاع ہیں جہاں پر یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں ہزارہ میں، اور اس وقت ہم مانسیرا میں موجود ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 5 تحصیلیں ہیں جس میں یہ انتخابات ہوئے، مانسیرا کی خاص طور پر، جس میں تحصیل بفا پکھل جسے کہتے ہیں، تحصیل بالاکوٹ، اگی، دربند اور تحصیل مانسیرا سٹی، یہ کل جو بنتی ہیں تحصیلیں یہ بنتی ہیں 5، اور اسی طرح ایبٹ آباد کی 4 تحصیلیں ہیں جس میں تحصیل ایبٹ آباد سٹی ہے، تحصیل لورا ہے، تحصیل حویلیاں، تحصیل لوئر تناور۔ یہ تمام تحصیلوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور یہ انتخابات ہو رہے ہیں جی میئر اور تحصیل چیئرمین کے لیے۔ ان انتخابات میں اب تک جو صورتحال ہے وہ تو ہم اپنے نمائندوں سے جانیں گے، لیکن آج پورا دن ہمارے جو نمائندے ہیں، جو ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، انہوں نے آپ کو اپڈیٹ رکھا تمام تر صورتحال سے۔ کیا ٹرن آؤٹ رہا اس پر بھی آپ کو بتائیں گے، کل پولنگ سٹیشنز کتنے تھے، کل ووٹرز رجسٹرڈ ووٹر کتنے تھے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں، ہماری آج جو گفتگو ہوئی ہے بابر سلیم سواتی سے، ممبر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا، اور آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ انہوں نے آج ہمارے ساتھ گفتگو میں کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم ڈسٹرکٹ مانسیرا میں موجود ہیں اور مانسیرا سٹی میں موجود ہے۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ اس وقت ہزارہ ڈویژن اور 18 اضلاع ہیں، ڈسٹرکٹس جس میں یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ بٹاگرام سے لے کر پھر آپ کا کالا ڈاکہ جس کو تورغر بھی کہا جاتا ہے، وہاں تک یہ انتخابات ہو رہے ہیں، اور آج ہماری پوری ٹیم یہاں پہ موجود ہے۔ یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پہلی مرتبہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہ جنہیں ہم غیر معمولی یا ایکسٹرا آرڈنری الیکشن کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک طرف ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہے، اور دوسری جانب آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن کے لیے 5 ممبرز بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کر رہا ہے۔ اس لیے یہ غیر معمولی، کیونکہ کچھ ایکسپیکٹیشن تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے بھی، لوگوں کے یہ خیالات تھے کہ شاید یہ پوسٹ پون کر دیا جائے، لیکن گہما گہمی جو ہم نے دیکھی ہے وہ تو ایک طرف، لیکن اس کانسٹیچوئنسی میں یہ ڈسٹرکٹ مانسیرا بہت وسیع ڈسٹرکٹ ہے، اس میں بہت سارے دیگر تحصیل ہیں، ان کا بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر سلیم سواتی صاحب۔ آپ PK3 سے منتخب ہوئے ہیں، مانسیرا سے، اور آپ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس وقت جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہیں کمال سلیم سواتی تحصیل میئر کے لیے۔ وہ اس وقت منتظر ہیں اپنے ووٹ کے، اور کیا صورتحال ہوگی یہ تو قبل از وقت ہے کچھ کہنا۔ کامیابی، کیونکہ اس وقت PTI کے لیے مشکل وقت بہت ہے، کیونکہ ایک طرف انہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سامنا ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ ڈبل سینچری اس وقت کرنے جا رہی ہے، لیکن پوری صورتحال پہ ہم بات کریں گے۔ بابر سلیم سواتی صاحب، بہت شکریہ۔ بہت مہربانی جناب ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی۔
اچھا بابر سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ بعد میں بات کر لیتے ہیں کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. اس وقت جو گہما گہمی ہم نے دیکھی ہے, ایک پیسفل ماحول ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ ہزارے میں. ہزارہ تو ویسے بھی بڑا پیسفل ہے اور ہمیشہ اس کے بارے میں بات بھی کی جاتی ہے. اوور آل یہ جو انتخابی مہم چلی ہے, اس کہیں ہم نے کوئی ٹکراؤ کوئی تناؤ نہیں دیکھا. اس کا پس منظر کیا ہے؟ اچھا شکریہ ڈاکٹر صاحب. مانسرا کے اور گرد و نواح کے لوگ سیاسی طور پہ بڑے باشعور لوگ ہیں, اور یہاں کبھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. ہر کینڈیڈیٹ نکلتا ہے باہر, وہ اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو لوگوں کے آگے رکھتا ہے, اپنا جو لوکل منشور ہے اس کو لوگوں کے آگے رکھتا ہے, اور ایک دوسرے کی ذات پہ یہاں کیچڑ بھی نہیں اچھالا جاتا, اور نہ ہی اس کو اس حد پہ لیا جاتا ہے کہ یہاں سیاست جو ہے وہ میدان جنگ میں تبدیل ہو جائے. تو اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں لوگوں نے ایک چیز کو, سیاسی لیڈروں نے بھی, تمام سیاسی لیڈروں نے اور ان کے پارٹیوں کے کارکنان نے بھی اور پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی چیزوں کو مینٹین کیا ہوا ہے جی, اور بڑے اچھے طریقے سے کام کو چلا رہے ہیں. اچھا, جہاں ہم پورے پاکستان میں دیگر کانسٹیٹنسیز کی بات کرتے ہیں, اب یہ تو فیز 2 ہے. فیز 1 میں ہم نے دیکھا کہ جے یو آئی نے بڑے کانٹے کا مقابلہ تھا اور پی ٹی آئی کو جو ہے بڑا ٹف ٹائم بھی دیا. اب ہم بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں بٹاگرام سے اوپر جو کوہستان کے اپر یا لوور کوہستان ہے, وہاں تو جے یو آئی کا کچھ ہمیں نظر بھی آیا ہے. وہاں آلریڈی ان کی کافی روٹس موجود ہیں. لیکن ایبٹ آباد, مانسرا, اوپر بشام تک یہ جو نیچے کا جتنا بھی ایریا ہے, یا نون لیگ اور پی ٹی آئی میں جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. ابھی ہم نے اوور آل جو مختلف پولنگ اسٹیشنز کا بھی دورہ کیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ اسی طرح ہے جی, اسی طرح ہے. یہاں پی ٹی آئی جو ہے اچھی پوزیشن میں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ میں چند دن پہلے کی آپ کو مثال دوں گا کہ جناب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا جلسہ ہوا, اور میری تقریباً زندگی ابھی 60 سال ہونے والی ہے. میں نے اپنی زندگی میں مانسرا کے لوگوں میں وہ ایسا جوش, ایسا ولولہ اور اپنے لیڈر کے ساتھ ایسی کمیونیکیشن میں نے کبھی نہیں دیکھی جی. یہ اس بات کی غمازی ہے کہ ڈسٹرکٹ مانسرا کے لوگ جناب عمران خان سے محبت کرتے ہیں, اور جو ایک فیکنس بنی ہوئی تھی کہ جی یہ نون لیگ کا گڑھ ہے, یہ ایسی بات نہیں. اس جلسے نے ثابت کیا, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ابھی الیکشن جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ثابت کرے گا پریکٹیکلی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا اللہ کے فضل و کرم سے گاڑ ہے جی. آپ کس بنیاد پر کہیں گے کہ آپ کو یہاں کے لوگ ووٹ دیں؟ کیا آپ نے ایسا کام کیا؟ یہاں ٹورزم کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی ہیں, نئے ٹورزم پوائنٹ بھی کچھ ایکسپلور ہوئے ہیں جس پہ کام بھی ہم نے سنا ہے کہ جاری ہے. اگر لیٹ سپوز, میں نہیں کہتا, اب یہ تو قبل از وقت کہنا ہے, اگر خان صاحب نہ رہے تو یہ جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جو خاص طور پہ ٹورزم کے حوالے سے اب ہم نے سنا ایک پلیجا ایک مقام ہے, پھر یہاں پہ کھنڈا گلی اور اسی طرح منڈی کے علاقے پہ کچھ کام ہو رہا ہے, تو یہاں تو لارجسٹ ٹورسٹ ارائیول ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے مزید کتنا کام ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی خاطر خواہ تو ہم پیش رفت اس میں نہیں دیکھ رہے. نہیں جی, کافی پیش رفت ہو چکی ہے. دیکھیں ابھی روڈیں بن رہی ہیں, کمپلیشن کے قریب ہیں. جب روڈیں بن جائیں گی, لوگوں کو ایکسیس ہوگی, وہاں لوگ اپنی تعمیرات کریں گے, اس کے بعد ٹورسٹ اب بھی بہت آ رہے ہیں ہمارے پاس, اور یہ چیزیں کنٹینیو کریں گی. میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس مشکل حالات میں جب کرونا کی پینڈیمک بھی تھی, پوری دنیا کرائسس کا شکار تھی, تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 30 ارب روپے کے صرف اس میرے پی کے 31 میں ہم نے کام شروع کرائے ہیں. ایک ہماری اسکیم رہتی تھی پانی کی جو میگا اسکیم تھی, اور جو کے پی کی سب سے بڑی اسکیم ہے 16.5 ارب روپے کی, یہ سعودی ڈیولپمنٹ بینک سے ہم نے سافٹ ٹرم لوننگ کی ہے, اور منسرا شہر کا بہت بڑا یہ مسئلہ تھا, ہماری کمٹمنٹ تھی لوگوں کے ساتھ. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں تک آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھی افتتاح ہو جائے گا, ٹینڈرنگ پروسیس میں. وہ بہت شکریہ, بہت شکریہ. بابر سلیم سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ آپ بھی جانتے ہوں گے, کہتے تھے کہ ضلع ہزارہ مشکل گزارا, لیکن اب ایسا نہیں ہے. ہزارہ بھی ڈیولپ ہو گیا, اس کا انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ ہونے جا رہا ہے, لیکن یہاں کی عوام جو ہے اس کی سائیکی باقی جو عوام ہے پورے ہمارے باقی پروونس, پورے خیبر پختونخوا میں, اس کی یہ مختلف ہے کہ یہ لوگ بیلٹ باکس پہ جا کے فیصلہ کرتے ہیں. بیلٹ باکس پہ یہ کسے ووٹ دیتے ہیں کچھ قبل از وقت یہ کہنا, یہ بعض اوقات اپنے کزنز کو, اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں بتاتے, اور یہ پولنگ اسٹیشن پہ جا کے اور بیلٹ باکس پہ جا کر یہ فیصلہ کرتے ہیں. ہم آگے بڑھیں گے, آپ کو لیے چلیں گے شنکیاری, اور اس کے بعد ہم آپ کو بٹل اور بفا لے کے جائیں گے, اور کچھ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے بھی ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے. جی ویلکم بیک. آپ نے سنا پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے حوالے سے اور موجودہ صورتحال پر بھی روشنی ڈالی. اب ہم چلتے ہیں, صالح محمد خان صاحب ہمارے ساتھ آج موجود تھے, ممبر قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور ان کا یہ مارکہ آزاد حیثیت سے انہوں نے جیتا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی تھی. انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا, آئیے سناتے ہیں.
جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں شنکیاری میں. جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ہزارہ ڈویژن اور پورے ہزارہ میں خاص طور پر مانسیرہ کا ذکر ہم یہاں پہ کرتے ہیں، جہاں پہ 5 جو تحصیل ہیں ان کے لیے 5 کینڈیڈیٹس جو ہے ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ جاری ہے. اور لوکل باڈیز اور غیر معمولی لوکل باڈیز انتخابات، کیونکہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک طرف ووٹ آف نو کانفیڈنس، دوسری جانب پارلیمنٹ کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بحث جاری ہے اور اس کے جو آئینی مدت ہے اس پر بات ہو رہی ہے، اور دوسری جانب اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ڈبل سینچری کر لی ہے. ایسے حالات میں خیبر پختونخوا میں اتنے پرامن الیکشن کا انعقاد اور ہزارہ کے لوگوں کا اس میں دلچسپی کا جو مظاہرہ کرنا ہے وہ تو دیکھنے کے قابل ہے، اور ہم نے خود بھی دیکھا، ہم نے آپ کو گائے بگائے تمام دکھایا. اور اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جہاں ہماری پوری ٹیم نے محنت کر کے، آپ جو رپورٹرز ہیں ہمارے ساتھی، انہوں نے آپ کو تمام کانسٹیچوئنسیز کا وزٹ کرایا، ایبٹ آباد اور پورے ہزارے کا. لیکن یہ بڑا ایک اہم شنکیاری اور مانسیرہ جو ہے یہ بڑا اہم حلقہ ہے جہاں پر انتخابی دنگل ہوا تھا، اور بڑا زبردست انتخابی دنگل ہوا تھا، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے قومی سیٹ جو ہے یہاں سے جیتی ہے. اور جیتنے والے جس شخص کی طرف میں آپ کی طرف یا متوجہ کروانا چاہتا ہوں یا آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، صرف اتنا بتا دوں کہ یہ بہت سادہ ایک عام اور مڈل کلاس کا آدمی ہے، جس کے پاس کوئی ٹرائبل چیف بھی یہ نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی انتھک محنت اور پارٹی کے ساتھ ایک پختہ نظریاتی وابستگی اس نے اپنائے رکھی، جس کی وجہ سے اس کے یہاں کے لوگوں نے ووٹ بھی دیا. صالح محمد خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، NA13 سے منتخب ہوئے مانسیرہ 1، اور اس وقت یہ وفاقی پارلیمانی سیکریٹری بھی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ آگے ہوگا یا نہیں ہوگا. صالح محمد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر سجاد صاحب آپ کا، اور آپ کی K2 چینل کا، K2 TV کا، اور آپ کے تمام پروڈیوسرز کا، کہ آپ الیکشن کے حوالے سے جو نشریات کر رہے ہیں اس وقت ہزارہ ڈویژن میں، اور اسپیشلی مانسیرہ شنکیاری میں اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو الیکشن آج ہو رہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے مرکز کی بات کی، جس طرح اسلام آباد کے حالات کی بات کی، حالانکہ اس وقت جو اسلام آباد کے حالات ہیں اس کے باوجود بھی یہاں کا جو رزلٹ ہے انشاءاللہ حیران کن رزلٹ ہوگا. اور یہاں 5 تحصیلیں ہیں مانسیرہ کے، اور مانسیرہ سٹی جہاں سے کمال سلیم سواتی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، اور جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں بفا پکل تحصیل سے شکور خان لغمانی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، اور تحصیل اوگی سے نوزادہ فرید کا بھائی ہے نوزادہ حسام، اور یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. تحصیل بالا کوٹ سے مشتاق خان ہیں، اور تحصیل دربند سے انڈیپینڈنٹ ہمارے کینڈیڈیٹ ہے جو ہمارے سپورٹ سے وہ الیکشن لڑ رہا ہے. تو اس وقت انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ یہ اگر 5 نہ ہوئے تو تقریباً 3 یا 4 تحصیل ہمارے کنفرم ہیں انشاءاللہ. منسیرہ تحصیل، بالاکوٹ تحصیل، اور یہ بفا پکل کی تحصیل جو ہے، اور ساتھ اوگی، یہ انشاءاللہ ہم جیت رہے ہیں. دربند بھی. صالح صاحب، کیوں جیتے ہیں آپ؟ کیوں آپ کو ووٹ دے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ؟ کس بنیاد پہ ملے؟ کون سا آپ نے ایسا کام یہاں پہ کیا ہے؟ کون سے آپ نے یہاں پہ ایسی کارکردگی دکھائی ہے؟ میں مطلب اس پورے علاقے کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور ایک ایک کانسٹیچوئنسی میں گھوما ہوں، تو میں نے تو بہت ساری سڑکوں کا خستہ حالی بھی دیکھی ہے، اور کچھ یہاں پر جو ہے وہ نون لیگ کے نظریاتی سپورٹر بھی ہیں. JUI کا بڑا اپر اور لوور کوہستان میں بھی میں نے یہ دیکھا، ان کا کافی رجحان ہے، بٹاگرام تک بھی ہے. لیکن آگے جا کے تھوڑا سا یہ میری رائے نہیں ہے، اوورآل جو پبلک اوپینین ہے اس کے مطابق بھی نون لیگ کے اور آپ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے. آپ کیسے کمپیریزن کریں گے کہ آپ کو PTI کو ووٹ ملے اور نون لیگ کو نہ ملے؟ ڈاکٹر صاحب، اس طرح کہ پاکستانی قوم کی ایک سائیکی ہے کہ جب بھی کوئی طاقتور کے سامنے ڈٹ جاتا ہے تو قوم اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اس وقت عمران خان کے ویژن کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ قوم اس طرح کھڑی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ 2018 میں اگر یہ پاپولرٹی عمران خان کی ہوتی تو آج پورے ملک میں صوبوں سمیت 2/3 اکثریت عمران خان کی ہوتی. آج الحمدللہ جب جس طرح اسلامک فوبیا کے حوالے سے میں کہتا ہوں مسلم امہ کا ایک واحد لیڈر ہے کہ جس نے مسلم امہ کا ایک مقدمہ لڑا ہے، وہاں پہ قرارداد پیش کی، اور اس وقت لوگ سمجھ رہے ہیں، ہماری پوری قوم سمجھ رہی کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یعنی بیرونی جو دباؤ ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت لوگ سمجھتے ہیں. آپ نے منسیرہ کا جلسہ دیکھا ہوگا، پاکستان کی تاریخ میں منسیرہ کا سب سے بڑا جلسہ یہ عمران خان کا ہوا ہے. اس وقت میں اپوزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے پوری قوم کو عمران خان کے حق میں اکٹھا کر دیا. آج گلی گلی کوچے کوچے سے عمران خان کی آواز. صالح صاحب، یہ جلسہ آپ نے جو اچھا بولا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے یہ جلسہ دیکھا. ایک تو ہم نے پریڈ گراؤنڈ میں بھی یہ جلسہ دیکھا جس کو آپ نے تاریخی جلسہ کہا. وہ 10 لاکھ تھے یا نہیں تھے اس پہ تو میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ 10 لاکھ نہیں تھے، ہم وہاں پہ خود بھی موجود تھے. یہاں پہ جو کامیاب جلسہ تھا، سرکاری مشینری آپ کے پاس، ممبر صوبائی اسمبلی آپ کا، قومی اسمبلی کے ممبر آپ،
تو پیٹرول آپ کے پاس، جو وسائل ہیں سرکاری تو آپ کے پاس، تو پھر تو جلسہ کامیاب ہونا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، جس کی بھی ہوتی ہے، تو گورنمنٹ پہ لوگ یہ الزام لازمی لگاتے ہیں کہ سرکاری مشینری. حالانکہ سرکاری مشینری کے بغیر بھی الحمدللہ ہم نے جلسے کیے ہیں. جس وقت میں یہاں پہ الیکشن لڑ رہا تھا اس وقت تو میں ڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا الحمدللہ، اور 1.25 لاکھ کے قریب میں نے ووٹ لیے، 1,09,000 ووٹ میں نے لیے. تو الحمدللہ مانسہرہ کے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم نے مانسہرہ کے لوگوں کے دل میں جگہ بنائی ہے. اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے مانسہرہ میں وہ کام کیا ہے جو کہ گزشتہ 40 سال کوئی نہ کر سکا. مانسہرہ میں ٹورزم میں ہمیں 4-5 ارب روپے دیے ہیں. مانسہرہ میں انہوں نے کوئی 8-10 جو ہم نے اس وقت مکمل کر دیے فیڈر اور ایک گریڈ کے پیسے. پھر اس کے بعد 16.5 ارب روپے مانسہرہ سٹی کے لیے واٹر سپلائی اسکیم کی، اس کے مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ اس کو انوگریشن کرتے جا رہے ہیں. تو یہ تک اس کے علاوہ اس وقت مانسہرہ میں ہمارے ایم پی ایز اور میں نے مل کے تقریباً اگر سارے ہم لگا دیں تو کوئی 50 ارب کے لگ بھگ کام ہوئے. ٹورزم پر کام جس طرح کرنے کی ضرورت تھی، خان صاحب نے نئے نئے ایریاز ایکسپلور کیے. پلیجا پہ ہم نے سنا کام ہوگا، کھنڈا گلی کے لیے کوئی منڈی سے کوئی سڑک جو ہے وہ بھی، اس پر بھی کام شروع ہو رہا ہے. اب اگر آپ کی حکومت نہ رہی تو کیا یہ آن گوئنگ میں شامل ہوگا؟ یہ جو کھنڈا گلی کا اور موسیٰ کے مسلح تک جو یہ سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے، یہ پروجیکٹ ہے کتنا؟ اور ٹورسٹ کے لیے کیا واقعی اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹورسٹ ارائیول زیادہ ہوگا اور یہاں پر کاغان ناران سے بھی لوگ زیادہ آئیں گے؟ یہ جو کھنڈا گلی کی آپ بات کر رہے ہیں 1.5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. 1.5 ارب روپے کا اس پہ کام شروع ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا سستروی کا شکار ضرور ہے. ابھی بھی اس میں پچھلے 2 ہفتے پہلے 1 ارب روپے اس پہ مزید ریلیز ہو گئے. تو میرے خیال میں یہ کام چلے گا اور اس کو روکنا نہیں چاہیے اگر ہماری گورنمنٹ ہو یا نہ ہو. لیکن کام چلے گا جب آن گوئنگ اسکیم آ گئی اور اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے اور کارڈر ہوا ہے، اس پہ کام لگا ہے، یہ رکے گا نہیں. اور یہاں پہ چونکہ کاغان ویلی میں مزمل شاہ صاحب اور قاسم شاہ صاحب نے اس کو کافی ڈیولپ کیے وہاں پہ ٹورزم کے اعتبار سے. اس سائڈ پہ کسی نے کام نہیں. پہلی دفعہ 1.5 ارب روپے میں ملے اس روڈ کے لیے، اور اس کے ساتھ ڈاڈر ایک میڈیکل کمپلیکس 2.5 ارب روپے کا پروپوزل ابھی بن رہا ہے، فائنل سٹیج پہ ہے، وہ بھی اسی سیرن ویلی والی سائڈ پہ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان نے ٹورزم پہ اتنا بڑا کام، وہ بھی ایسے حالات میں کہ 50% بجٹ، ترقیاتی بجٹ کرونا کی نظر ہو گیا. اور جب سے ہم نے حکومت سنبھالی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یعنی کرونا کی وجہ سے ہماری نہیں بلکہ پوری دنیا کی کیا حالت ہے، معاشی طور پہ پوری دنیا کی حالت جو ہے. آپ کو کبھی ایسا نہیں لگے سالم احمد خان صاحب ایک ایک کر کے جو ہے وہ ریت ہاتھ سے نکلتی گئی؟ میرے بڑے اچھے دوست، بڑے اچھے میرے تعلق والے ہیں، ان کا تعلق بے شک اب پاکستان تحریک انصاف سے، پی ایم ایل این سے، ہمارے تو سب کے ساتھ ایک تعلق ہے، ہم تو جرنلسٹ اینکر ہیں. تو یہ ایک ایک کر کے نصرت صاحبہ میرے شو میں آئی، میں نے ان سے پوچھا، وہ نہیں مان رہی تھی. آخر میں پھر ان کو کلپ دکھایا کہ آپ تو نہیں مان رہی تھی، آپ بھی نکل گئی. اب وہ ڈبل سینچری کرنے والے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ نظریاتی طور پر خان صاحب کے ساتھ ہیں، جذباتی طور پر ہیں، یا حادثاتی طور پر؟ کیونکہ کچھ حادثاتی جو ہے ان کا تو نظر آ رہا ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. کچھ الیکٹیبلز کو آپ لوگوں نے لیا، وہ بھی آپ لوگوں کی غلطی تھی. تو کیا آج اس پروگرام میں آن ریکارڈ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ آپ ہمیشہ رہیں گے؟ ویسے جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو یعنی مشکل وقت میں اپنی لیڈرشپ کو چھوڑنا، میں کہہ دوں کہ یہ کم ظرفی ہے. اور جب حکومت ہوتی ہے، جب پاورز میں، جب آپ کا پرائم منسٹر پاور میں ہوتا ہے تو پھر سب کی ہوتی ہے. اور مشکل وقت میں کہتا ہوں کہ میں بڑی اس کو بزدلی کہتا ہوں کہ ہم اپنی لیڈرشپ کو چھوڑ دیں. ہم اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں. ہمیں بڑی بڑی آفرز بھی ہوئی ہیں لیکن ہم نے ٹکرا دی، اور ہم اس آفر کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. چونکہ یہاں پہ میں اپنی نسلوں کے لیے ان کے چہرے پہ ایک دبا نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں. اور ہمارے لوگ یہاں پہ پھر 100 سال تک یہ باتیں یاد کرتے ہیں کہ جی فلانا بندہ بک کیا تھا، فلانا بندہ حالانکہ میں آزاد جیتا ہوں الحمدللہ. میں نے ٹکٹ پر بھی الیکشن نہیں جیتا ہے، مجھ پہ جو ڈی سیٹ والی کلاس وہی مجھ پہ نہیں لگتی. لیکن اس وقت میری غیرت کا تقاضا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا رہوں. چونکہ میں نے بڑے غیرت مند لوگوں کا ووٹ لیا ہے اور میں اپنے منصرہ کی دھرتی پہ اور منصرہ کے لوگوں کی پگڑی بھی کبھی بھی داغ نہیں آنے دوں گا، اور اس مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. بہت شکریہ آپ کا سالم احمد خان. اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے NA13 سے منتخب نمائندے پاکستان تحریک انصاف کے اور وفاقی پارلیمانی سیکرٹری، جن کا ایک عزم آج آپ نے دیکھا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں. لوکل باڈیز کے انتخابات ہیں، گہما گہمی ہو رہی ہے، اور اس دوران ہم نے بہت سارے لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. سردار محمد یوسف صاحب نے مجھے خود ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا کہ میں
آؤٹ آف سٹی جا رہا ہوں وہ یہاں پہ موجود نہیں تھے. وہ ممبر نیشنل اسمبلی رہے ہیں, فارمر ریلیجیس افیئر کے فیڈرل منسٹر بھی وہ رہ چکے ہیں, وہ بھی یہاں موجود نہیں ہیں. تو ان کے جو صاحبزادے ہیں شاہجہان وہ بھی نہیں تھے. ہم نے تمام لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن صالح محمد خان صاحب نے ہمیں وقت دیا اور اپنے جذبات کا, اپنے احساسات کا اظہار ہمارے سامنے کیا اور اس حلقے کے حوالے سے بات کی. یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بٹل. اور بٹل میں اس وقت کیا صورتحال ہے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ بٹل اور اس کے قریب جتنے آل اور یہ جو دیگر ایریاز ہم آپ کو دکھائیں گے, یہاں ابھی تک کوئی ٹیم نہیں پہنچی ہے اور میڈیا نے مسلسل نظر انداز کیے. لیکن اے ٹی وی فیملی, K2 اور خیبر نیوز جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا اور ہزارہ ڈویژن کے وہ ایریاز جو نئے ایکسپلور ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور جہاں تک کیمرہ نہیں پہنچا اب تک وہاں بھی پہنچے گا. جی آپ نے گفتگو سنی, یہاں تھوڑے سے جذبات اور نظریات کی بھی گفتگو ہوئی اور صالح محمد خان صاحب نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں اور مشکل وقت میں جو وزادار لوگ ہوتے ہیں اور جو اقدار کی بات کرتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے لیڈر کو اکیلا نہیں چھوڑتے. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ بعد میں انہیں چھوڑ دیں یا نہ چھوڑیں, یہ ایک علیحدہ سوال ہے, لیکن انہوں نے گفتگو کی, آپ نے یہ گفتگو ملاحظہ فرمائی. اب ہم چلتے ہیں کیونکہ ہم نے کچھ امیدواروں سے کوشش کی کینڈیڈیٹ سے رابطہ کرنے کی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ڈیورنگ الیکشن ان کا میڈیا کو وقت دینا یا ہمارے یہاں تک پہنچنا بڑا مشکل تھا کیونکہ کاؤنٹنگ کا مرحلہ بھی جاری ہے. تو جمیل شاہ شیرازی صاحب کو ہم نے کسی طرح کیپچر کیا, قابو کیا. جماعت اسلامی واحد ہمیں یہ تحصیل میئر کے جو کینڈیڈیٹ ہے یہ ہمیں ملے اور یہ اسمبلی میں بھی واحد آپ کو ایک ہی MNA نظر آئیں گے جو کہ جماعت اسلامی سے ہیں اور وہ مولانا اکبر چترالی ہیں, میرے بڑے پیارے بھائی اور دوست بھی ہیں. اسی طرح جمیل شاہ شیرازی صاحب سے ہم نے ملاقات کی بٹل چنار کوٹ میں. یہ یہاں تک میڈیا جاتا ہی نہیں ہے, بدقسمتی ہے, اور ہمارا جو چینل ہے K2 وہاں تک ہم آج پہنچے ہیں اور پہلی دفعہ پہنچے ہیں اور وہاں پہ بھی ہم نے بات چیت کی ہے اس پورے ایریا کے حوالے سے, علاقے کے حوالے سے. آئیے آپ کو سناتے ہیں. جی ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں بٹل چنار کوٹ سٹاپ اور یہاں پر بھی انتخابی گہما گہمی جو ہے وہ اب اپنے اختتامی مراحل کو پہنچ چکی ہے اور جمیل شاہ شیرازی صاحب جو اس وقت تحصیل بفا کے میئر کے لیے انتخابات لڑ رہے ہیں اور ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے. تو جماعت اسلامی بھی ایک نظریاتی یہاں پہ پارٹی ہے, جس طرح JUI اپر اور لوور کوہستان میں نے جس طرح کا ایک ہولڈ رکھتی ہے, اسی طریقے سے جماعت اسلامی کی جو نظریاتی ساتھی ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ہم اس وقت بٹل اور چنار کوٹ میں موجود ہیں. یہاں پر بھی بڑی گہما گہمی تھی, ہم نے لوگوں سے بات بھی کی. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت اوورآل صورتحال کیا ہے اور جماعت اسلامی کس بنیاد پر لوگوں سے ووٹ مانگ رہی ہے؟ کیا جماعت اسلامی نے پہلے یہاں پہ کیا ہے یا اگر جماعت اسلامی کو موقع مل جاتا ہے یہاں میئرشپ کا تو کیا آپ یہاں پہ کرنے جائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جس طرح آپ نے یہ کہا کہ جماعت اسلامی اس سے پہلے 1970 میں ترازو کے نشان پر الیکشن لڑا ہے اور اس کے بعد آج تک میرے خیال میں یہ میں 52 سال کے بعد میں ترازو کے نشان پر الیکشن لڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے, جماعت اسلامی کی وہ پوزیشن یہاں پر اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک تحریک کا نام ہے جو ہر وقت اور ہر عمر کے حصے میں جاری رہتی ہے. تو ہم نے یہ 52 سال کے بعد جماعت اسلامی کی ہم نے یہاں ایک بنیاد رکھی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس الیکشن میں مستقبل میں بہت اچھے کارکن اور ارکان ملیں گے. اچھا, جماعت اسلامی تو ویسے ہمیں پارلیمنٹ میں بھی ایک ہی سیٹ کے ساتھ نظر آتی ہے, سولو فلائٹ ہوتی ہے ہمیشہ, اور سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ بس ہم اکیلے ہیں, ہم سب سے مختلف ہیں, ہم سب سے اچھے ہیں. کیا اس کی وجوہات ہیں؟ یہاں پر بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو کہیں جماعت اسلامی جو ہے وہ دیوار کے ساتھ نہ لگ جائے. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی نئے خون کے ساتھ 52 سال کے بعد ہم نے تمام اتحادوں کو ختم کیا ہے اور جماعت اسلامی کو نئے سرے سے زندہ کیا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بلدیاتی الیکشن صبح سرحد میں نہ ہوتے تو شاید جماعت اسلامی کئی سال بعد زندہ ہوتی. ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے یہ الیکشن منعقد کرائے اور جماعت اسلامی کو زندہ ہونے کا ایک موقع دیا ہے. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, ہم نے تمام امیدواروں سے رابطہ کیا کیونکہ اس وقت وہ اپنے اس انتخابی دنگل میں لگے ہوئے ہیں. کاؤنٹنگ کے معاملات اب ہوں گے اور اس وقت تو بڑے کانشیس ہیں وہ سب. اور ہماری مصطفیٰ سے رابطہ ہوا, سردار مصطفیٰ سے, وہ جارگلی میں تھا, وہ نیچے نہیں اتر سکے. اسی طریقے سے مولوی صاحب تھے, مولوی ناصر صاحب, وہ شاید ہمیں 8 بجے مانسیرہ میں جوائن کر لیں. اب ہم یہاں پہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہزارہ ڈویژن کے انتخابات
बड़ी अहमियत के हामिल हैं। 18 अजला में ये इंतखाबात और फ़ेज़ 2 है ये, यानी अब जो इस इंतखाबी दंगल में कामयाबी होगी वो मुस्तकबिल का तयन करेगी मरकज़ी पार्टियों का, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार है और बाकी जमातें जो हैं वो अपोजिशन है, यानी चाहे उसमें PP हो, नून लीग हो, काफ लीग हो, ये तमाम की तमाम जमातें, काफ लीग नहीं कहूँगा क्योंकि काफ लीग जो है वो अब PTI की कश्ती में सवार हो चुकी है। अपोजिशन डबल सेंचुरी कर रही है और यहाँ पर वोट पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और जब यहाँ पे वोट में कामयाबी होगी तो इसका असर भी मरकज़ पर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि लोकल बॉडी या बल्दियाती इंतखाबात किसी भी कौम की मुस्तकबिल संवारने के लिए बड़ा अहम होता है, और ख़ास तौर पर डोर टू डोर, यानी आपकी दहलीज तक आपके मसाइल हल करने की आपके नुमाइंदे मौजूद होते हैं, जिसके लिए MNA की बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे आपको या टाइम नहीं लेना पड़ता, बल्कि आधी रात को भी आप दरवाज़ा खटखटा के अपने मसले का थाना, कचहरी, पटवारखाना, जो कि सबसे बड़ा मसला होता है, उस मसले का हल तलाश कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी, अब हम इस पे बात करेंगे, कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे कि ये जो लोकल बॉडीज़ है या ग्रास रूट लेवल से लोगों का सामने आना, और लोकल बॉडीज़ में लोगों के फंडामेंटल राइट्स, उनके बेसिक राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ और तालीम और सेहत के जो मसाइल हैं वो किस तरह हल हो सकते हैं, क्योंकि लेजिस्लेटर्स जो हैं बदकिस्मती से अपना काम करते नहीं हैं। लेजिस्लेटर्स जो हैं वो गलियां पक्की कर रहे हैं, नालियां बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, जबकि ये उनका काम नहीं है। ये काम लोकल बॉडीज़ का है, मेयर्स का है, काउंसलर्स का है। अब ये काम वैसे बड़े जिगरे का काम है कि अपने हिस्से का 70% जो फंड है वो आप नीचे शिफ्ट करें और लोकल बॉडीज़ को दें। हमेशा ये तनाज़ात की जद में रहा है लोकल बॉडीज़, और हमेशा मेयर, काउंसलर जो है वो सरापा एहतजाज रहे हैं कि हमारे नुमाइंदे जो है वो हमें फ़ंड नहीं दे रहे हैं ताकि हम लोगों को बुनियादी उनकी सहूलियात उनको मुहैया कर सकें। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, हो सकता है कि हालात में बेहतरी आए। पॉलिटिकल मैच्योरिटी हमें अब नज़र आ रही है और अब एक डायरेक्शन भी नज़र आ रही है, लेकिन होगा क्या ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। प्रोड्यूसर साहब कह लें एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तमाम जो इस वक्त कैंडिडेट्स हैं वो भी बड़े कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं, और इस वक्त जो सूरत हाल है मानसेरा में, कुछ जलसे जुलूस भी हैं और कुछ कंटेनर भी तैयार हुए हैं जहाँ पे ये जश्न मनाया जाएगा। लेकिन हमारा एक पॉलिटिकल कल्चर ये भी है कि हम बहुत जल्द पानी से पहले पांचे भी उठा लेते हैं और तालियाँ भी बहुत ज़्यादा बजाते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो आँखें खुली तो न वो था न रंगे बहार था, आंसू थे और 400 गर्दो गुबार था। शायर ने बड़ा खूब कहा है। अगला मिसरा मैं बाद में सुनाऊंगा क्योंकि अपने मेहमानों को वक्त देना है। इस वक्त हमारे साथ मानसेरा में मौजूद हैं सरदार सैयद ग़ुलाम साहब, मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं, साबिक डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहे हैं और PMLN से आपका ताल्लुक़ है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। उनके साथ मौजूद हैं सैयद लुकमान शाह, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, वीलॉगर भी हैं, और ख़ास तौर पर बटल और उससे लेकर बफ़ा और फिर मानसेरा तक की सूरत हाल के हवाले से भी हमें बताएंगे। बहुत शुक्रिया। मेरी दाएं जानिब रिदा ख़ान मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। मानसेरा की सूरत हाल स्पेसिफ़िक जो है वो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मेहर साहब भी, मेहर सिमाब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं K2 TV के। हज़ारा की पूरी सूरत हाल और आदाद शुमार और हालात का आपसे जायज़ा लेंगे और बात करेंगे। सरदार साहब सबसे पहले आपके पास आएंगे। PMLN कहती है हम जीत जाएंगे, PTI कहती है हम जीत जाएंगे। आपसे ये पूछते हैं आप जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे, क्या आपने किया जो आप जीतेंगे? बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर सजाद साहब, आपने मौका दिया। जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि जो PTI की हुकूमत का 3-4 साल का किरदार रहा है इस मुल्क के लिए, और ख़ासकर ज़िला में तो इंतहाई मायूसी हुई है। इसलिए ये अवाम का रद्द-ए-अमल है कि वो नून को वोट दे रहे हैं, कि महंगाई के ख़िलाफ़ दे रहे हैं। और बाकी इसी तरीके से आप देखें कि ज़िला मानसेरा के अंदर और बिलखसूस हज़ारा के अंदर मुकम्मल तौर पर PTI से लोग मायूस हैं। उसके रद्द-ए-अमल में लोग नून को वोट देंगे। नून के जितने कैंडिडेट हैं इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगे। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल कारकर्दगी की अगर हम बात करें तो कारकर्दगी की बुनियाद क्या है हज़ारा में? मतलब मुख्तलिफ इलाके हैं, कोई बोलते हैं हमारी गलियां सड़कें पक्की कर दो,
کوئی بولتے ہیں ہمارے پاس اسکولوں کی کمی ہے وہ پوری کر دو ہم اس کو ووٹ دیں گے. پھر کچھ برادریزم بھی ہوتا ہے کہ بھائی میری برادری کا بندہ ہے, کچھ شخصیت پرستی بھی ہوتی ہے, کچھ نظریاتی وابستگی بھی ہوتی ہے, کچھ جذباتی وابستگی بھی ہوتی ہے. ہزارہ کی بنیاد کیا ہے, ووٹر کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, سائیکی مائنڈ سیٹ اصل میں یہ ہے کہ جس طرح ملکی سطح پر آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی نے آئے اور پی ٹی آئی نے یہ منشور میں شامل کیا اور لوگوں کو یہ سبز باغ دکھایا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے, مہنگائی ختم ہو جائے گی, پیٹرول کی قیمت نیچے آئے گی. اس وقت میرے خیال میں 70 روپے پیٹرول کی قیمت تھی اور انہوں نے کہا اس سے بھی نیچے ہم لے کے آئیں گے, باقی اشیاء خورد نوش کی قیمتیں نیچے لے کر آئیں گے. لیکن دیکھیں 4 سال میں کیا حال ہو گیا اس ملک کا. اسی طریقے سے مانسیرہ میں بھی اور ہزارہ میں بھی جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے خود لوگوں کو سبز باغ دکھائے کہ ہم وہ کریں گے جو 35 سال میں کوئی نہیں کر سکا, اور وہ 35 سال کا ہم 1 سال میں کریں گے, اور 4 سال میں باقی اتنا کریں گے کہ پھر ہمیں 50 سال کی کچھ ضرورت پڑے گی نہیں کہ یہاں پر کوئی ترقیاتی کام کریں. یہ سبز باغ خود انہوں نے دکھائے ہیں. ہم نے تو الحمدللہ پہلے کر دیا تھا. مانسیرہ میں موٹر وے بنی, سی پیک بنا. اچھا سید غلام صاحب, آپ نے مانسیرہ کی موٹر وے کی بات کی, تو جہاں چائنا کا جو سی پیک کا روٹ ہے جو ابھی یہاں سے ہم نے مانسیرہ کے ٹول پلازا سے پھر دیکھا کہ اب یہ بٹا گرام تک جو ہے اس کا, پھر اس کے بعد آگے جو ہے یہ گلگت تک جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ خنجراب تک جائے گا. بات سمجھ میں آتی ہے چائنا کی. تو جو آپ کی اپنی ڈومین میں تھا شارع ریشم اور پھر یہ کنیکٹنگ روڈ جہاں جہاں پر انٹرچینج دیے گئے وہاں تک تو سمجھ آتی ہے چائنا کا بڑا خوبصورت انفراسٹرکچر ہے. لیکن پھر اگر ہم بفا کی طرف جائیں یا پھر ہم آگے بٹل کی طرف جائیں, چھتر کی طرف جائیں, یا پھر اس طرف ہم آ کے ایبٹ آباد کی گرد و نواح میں چلے جائیں, تو جو سڑکوں کی حالت ہے وہ ویسے ہی ہے, انفراسٹرکچر ویسے ڈیولپ نہیں ہوا. دیکھیں جی وہی تو ہم کہہ شارع رہے ہیں, ریشم وہی شارع ریشم ہے جو آج سے 20 سال پہلے میں آیا تھا اور ابھی بھی وہی ہے. ہمارے دور میں شارع ریشم کی M&R کے تحت بہت بڑا کام ہوتا رہا, اور پھر اسی دوران آپ دیکھ رہے ہیں کہ MNJ روڈ جو ہے یہ اربوں روپے کی MNJ روڈ جس نے مانسیرہ کی تقدیر بدلی ہے, تحصیل بالاکوٹ کو آپ دیکھ لیں. پھر اسی طریقے سے اس کے بعد ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کا الٹرنیٹ یہاں پر ہونا چاہیے, اسی لیے سی پیک کا زیادہ مطالبہ کر کے وزیر اعظم پاکستان سے سی پیک کو براستہ ہزارہ گزارا گیا. ٹھیک ہے, ورنہ اس کا تو مغربی روٹ کا مطالبہ ہو رہا تھا اور وہ مطلب بہت بڑے اس کو سیاسی ایشو بھی بنایا تھا. تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ KKH روڈ شارٹیسٹ روٹ ہوگا, یہ شارٹیسٹ روٹ ہوگا اور یہ KKH کا متبادل ہے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے پھر ایک ٹول پلازا ادھر لگایا, اس ٹول پلازے میں انہوں نے یہ کہا کہ جی اس سے جو آمدنی ہوگی اس کو ہم KKH روڈ پہ خرچ کر کے اس کو مزید کشادہ بھی کریں گے اور اس کو کھلا بھی کریں گے اور اس کی مرمتی بھی کریں گے اور اوور ہیڈ برج بھی بنائیں گے. تو آپ دیکھیں ٹھیک ہے, ٹول پلازا مانسیرہ میں 3 ٹول پلازے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, مانسیرہ شہر کے اندر 3 ٹول پلازے ہیں, لیکن NHA سے کوئی فنڈ جہاں مانسیرہ میں لیکن جو جن ٹول پلازوں سے میں ہوتا ہوا آیا ہوں میں بتا نہیں سکتا آپ کو جو صورتحال میں نے دیکھی. اچھا میں آپ کی طرف آؤں گا. رضا یہ بتائیے گا کہ آپ ایک تو خاتون جرنلسٹ ہیں, پھر خواتین کا اوور آل ٹرائبل سوسائٹی میں جو ہے جرنلزم یا فیلڈ میں کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. 2 چیزوں کا میں آپ سے جاننا چاہوں گا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بڑھا ہے اس دفعہ, کیا اس دفعہ کے لوکل باڈیز میں آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین نے زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیا ہے, اور اوور آل جو ہے کس یونین کونسلز میں اور کس تحصیل میں آپ کو لگا کہ خواتین کا ٹرن آؤٹ زیادہ تھا اور خواتین نے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں ہم بات کریں جیسے مانسیرہ میں بیکورڈ جگہ ہے, سٹی کے اندر اگر ہم بات کریں تو سٹی میں جو فیمیل کا تھا ٹرن اوور وہ زیادہ رہا ہے. اتنا زیادہ نہیں رہا لیکن یہ تھا کہ پہلے کی بنسبت وہ زیادہ رہا, 40% تک ہم کہہ سکتے ہیں مانسیرہ سٹی کے اندر. لیکن اگر ہم سائڈ ایریا کی بات کریں جیسے پکھل کی بات کریں یا بڑا گرام یا آگے جائیں تو وہاں پہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ وہی نارمل روٹین وہی چیزیں. اگر اس دفعہ ایک بات اور بھی ہوئی ہے کہ ٹرن اوور لوگوں نے جیسے کہا تھا اگر 800 ووٹ ہے فار ایگزامپل تو وہاں پہ 300 ووٹ ہی پولنگ ہوا ہے. شاید وہ رش کی وجہ سے تھا یا وہ ترتیب ٹھیک نہیں تھی یا پولنگ اسٹیشن پہ جو چیزیں کی ہوئی تھی مینجمنٹ کا بھی ہم کہہ سکتے نہیں تھی. لیکن فیمیل کا آپ یہ کہہ سکتے 30-40% ہی رہا ہے, اتنا زیادہ نہیں رہا اس دفعہ بھی. جو سٹی کے اندر جو ہمارے پاس معلومات آئی ہیں جیسے سائڈ پہ تو بہت ہی کم, لیکن سٹی میں 40% 35-40% ہی رہا ہے, اس سے زیادہ نہیں رہا. اچھا اوور آل اگر ہم دیکھیں تو جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, انتظامی ڈھانچہ آپ کو فعال دکھائی دیا یا کچھ انتظامی نقائص بھی سامنے آئے؟ کیونکہ حویلیاں میں بھی ایک ناخوشگوار واقعے کا ہمیں پتہ چلا, کچھ گرد و نواح میں ایک آدھ اس طرح کے واقعات ہوئے.
تو انتظامیہ جو تھی وہ آپ کو متحرک دکھائی دی, اور کیپیسٹی کے ایشو تو نہیں تھے, ہمارے پاس نمبر آف فورسز یعنی ڈپلائیشن جو تھی, ڈپلائڈ جو کیے تھے وہ پورے تھے. دیکھیں یہاں پہ جو انتظامیہ کی طرف سے تھوڑا سا ہوا ہے کہ جیسے ہم اگر ایسا بات پولنگ اسٹیشن کی بات کریں تو وہاں پہ جو 2 کینڈیڈیٹ تھے, ایک وحید اوان صاحب, ان کا جو انتخابی نشان تھا وہ تھا تھرمس, اور بلال احمد جو تھے وہ ان کا تھا فلاور. یہاں کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی یا مس مینجمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہوئی ہے, ایک کا انتخابی نشان دوسرے کو چلا گیا اور دوسرے کا دوسرے کے. تو آج وہاں پہ جو ہے وہ پولنگ نہیں کی گئی, اس کو ڈیلے کر دیے, وہ دوبارہ کی جائے گی. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں معطل کر دی, اور یہ ایک نقصان والی بات ہے نا. یہ انتظامیہ کی طرف سے, انتظامیہ کو چاہیے تھا, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کیا, انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی نہیں دکھائی, اس کی وجہ سے آج ووٹ خراب ہو گئے. کمپلینٹ سیل کوئی بنایا گیا الیکشن کمیشن میں, کوئی اس حوالے سے کوئی کمپلینٹس درج ہوئیں یا کوئی آپ کو کمپلینٹس نظر آئے سامنے؟ اتنے زیادہ نظر نہیں آئے, کیونکہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی بات ہے تو ان کے خلاف کون کمپلین کرے گا, اگر کرے گا بھی تو وہ اس کو آگے پیچھے کر دیا جائے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا اس کو ڈیلے کر دیں, اس کو دوبارہ کر دیا جائے گا, جبکہ میرے خیال میں یہ غلط چیز تھی, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, تو یہ انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ وہ ایک دن پہلے جا کے چیزوں کو دوبارہ سے دیکھ سکتے تھے. یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے یہ اتنی بڑی جو ہے وہ آج مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لقمان شاہ آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا تھوڑی سی پارٹی کے حوالے سے ایک بات کریں. ایک تو کڑوا سچ ہے جسے ہمیں ماننا پڑے گا, برادریزم جو ہے وہ ہمارے مقدر میں ہے, اور کہیں نہ کہیں ہم سیلفش ہیں, ہم سیلف سینٹرڈ ہیں. آئی ایم اسٹارٹنگ ود مائی سیلف. میرا نام سجاد بخاری ہے. جہاں مجھے بخاری کے لیے زیادہ تکلیف ہوگی, ادھر وہاں پہ مجھے سواتی کے لیے, کسی گجر برادری کے لیے, کسی کے لیے تکلیف نہیں ہوگی. ایک حقیقت تو ہے کہ ہمارے جو لوگ یہاں پہ منتخب ہوتے ہیں وہ اپنے برادری کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نوکریوں میں کھپاتے ہیں, زیادہ سے زیادہ انہیں اوبلائج کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ ان کی فیور کرتے ہیں, بھرتیاں کرواتے ہیں. تو کیا ہزارہ میں بھی اسی طرح کا رجحان ہے اور اس طرح کی سوچ ہے؟ ایک حد تک تو ہر آدمی نیشنلسٹ ہوتا ہے, میں نے آپ کو اپنا بھی کہا, ایک حد تک آدمی کو اپنے لوگوں کے لیے ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے. کیا ہزارہ کا بھی یہی کلچر ہے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہزارہ کا بالکل یہی کلچر ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی علاقوں سے زیادہ یہ کلچر ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ہماری جو سیٹیں ہیں, مانسہرہ ڈسٹرکٹ کے دیکھ لیں, ایبٹ آباد کی دیکھ لیں, یہ مخصوص برادریوں میں اب تک تقسیم ہوتی آئی ہیں. لیکن یہ جو نوجوان نسل ہے اس نے آ کے یہ جو برادری ازم کی تقسیم کو ختم کیا, اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو الیکشن میں سامنے لے کے آئے, لیکن ان کا وہ تجربہ ناکام رہا. کیونکہ پی ٹی آئی کے جو نمائندے یہ لے کے آئے تھے وہ بالکل, میں نااہل تو نہیں کہوں گا, لفظ سخت ہو جائے گا, لیکن کسی کام کے وہ نہیں رہے. اس وجہ سے نوجوان بھی مایوس ہوئے, اور دوبارہ وہ برادری ازم دوبارہ پلٹ رہی ہے. 35-40 سال 50 سال والے بھی یوتھ میں شمار ہوتے ہیں, نوجوان. مجھے تو یہ یوتھ کی جماعت سنا تھا پاکستان تحریک انصاف, لیکن یوتھ تو مجھے صرف یوتھ کونسلر ہی نظر آئے ہیں, چھوٹے چھوٹے نوجوان نظر آئے ہیں. باقی تو مجھے کوئی یوتھ کی جماعت تو نظر نہیں آئی ہے. نہیں, یوتھ کی جماعت کو مایوس کر دیا نا, جو نمائندے انہوں نے منتخب کیے تھے نا, یوتھ پتہ پردہ چلے گئے, اور وہی جو 35-40 سال سے اوپر والے لوگ ہیں وہ سیاست میں دوبارہ آ گئے. آپ دوبارہ دیکھیں کہ برادری ازم آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی ہزارہ میں, کیونکہ جو ایک نظریاتی سیاست تھی وہ دفن ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں اپوزیشن نے بھی نظریاتی سیاست کو تو تقریباً دفن کر دیا. اب نیشنل لیول پہ بھی دیکھ لیں, قومی سطح پہ نظریاتی سیاست دفن ہو چکی ہے. اب سہاروں کی سیاست ہے, اور ہزارہ میں بھی میرا خیال ہے سہاروں کی سیاست پروان چڑھے گی آگے, کیونکہ یہاں پہ کوئی رول ماڈل رہا نہیں ہے. ابھی آپ اگر ترقیاتی کام دیکھیں تو ہری پور میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام ہوئے تھے, لیکن پی ٹی آئی وہاں بھی فیل ہو گئی. ٹھیک ہے, اس طرح ہزارہ کے دیگر ڈسٹرکٹ میں, ایبٹ آباد میں, مانسہرہ میں, بڈگرام میں بھی فیل ہوتی جا رہی ہے. ترقیاتی کام ہی کیا پارلیمنٹیرینز نے کرنے, لیجسلیٹرز نے کرنے, ایم این ایز نے کرنے, انہوں نے اپنی قوم کا مستقبل نہیں سنوارنا, فیوچر نہیں پروڈیوس کرنا, لیجسلیشن نہیں کی. ہزارہ کے لیے کیا لیجسلیشن کی ہے؟ ہزارہ کا کنٹریبیوشن آپ دیکھیں, تربیلا ڈیم دیکھیں, پاور سیکٹر میں آپ دیکھیں ہزارے کا کنٹریبیوشن, لیکن ہزارے کی جو صورت حال ہے تو میں دیکھتا ہوں ضلع ہزارہ مشکل گزارا, آج بھی وہی حال ہے. آپ پارلیمنٹ جاتے رہے ہمارے ساتھ, آپ بتائیں ہزارہ کا کون سا ایم این اے, کون سا سینیٹر ہے جو قانون سازی میں وہاں دلچسپی رکھتا ہے یا پارلیمنٹ میں بول سکتا ہے؟ آپ کسی ایک کا نام بتا دیں مجھے. یہ نالیاں پکی کرانے, گلیوں کے لیے, سڑکوں کے لیے, ان کے کام ہی یہی ہیں. پرائمری اسکول بنوا دیے, یہ قانون سازی کے قابل تو نہیں. آپ مجھے بتا دیں, کسی ایک کا نام بتا دیں, چلیں میں آپ کی بات مان لوں گا کہ یہ قانون سازی میں دلچسپی رکھتا ہے, نیشنل اسمبلی میں بول سکتا ہے, صوبائی اسمبلی میں یا سینٹ میں, کسی ایک جگہ پہ آپ بتا دیں. کلچر ہی نہیں ہے جی, ٹرینڈ ہی نہیں ہے, تو ہم کیا کریں؟ انہیں صرف ترقیاتی فنڈ چاہیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ انہوں نے اگنا الیکشن لڑ لے. یہ آپ کھمبوں نالیوں پہ الیکشن قومی اسمبلی کے لڑے, اب یہ آپس میں ایک دوسرا ٹکراؤ بھی ہوگا. ناظرین, یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, جو ہمارے ایم این ایز ہیں, وہ پتہ نہیں اپنے ان کونسلرز کو, میئرز کو, چیئرمینز کو پتہ نہیں فنڈ بھی دیں گے یا نہیں دیں گے. اور یہ بڑے جگرے کا کام اس لیے کہ اگر ان کو فنڈ دے دیا اور یہ پاپولر ہو گئے تو ووٹ کدھر گیا؟
यहाँ वोट का हुसूल है, इक़्तिदार और प्रोटोकॉल का नशा है। ये है जी हकीकत और एक सच है जिसे हमें मानना पड़ेगा। और हमारे प्रोड्यूसर साहब को ब्रेक का बड़ा शौक है और बार बार कहते हैं ब्रेक लें जी प्रोड्यूसर साहब, आप ले लें ब्रेक।